اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 84 تو میرے پاس جو ایڈیشن ہے اس کا صفحہ نمبر 242 ہے اور 243۔ آنے والی ویڈیوز میں نہج البلاغہ کے یہ خطبے آپ کو کافی طولانی اور لمبے نظر آئیں گے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 84۔ وہ دل کی نیتوں اور اندر کے بھیدوں کو پہچانتا ہے۔ وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور ہر شے پر چھایا ہوا ہے، اور ہر چیز اس کا زور چلتا ہے ہر چیز پر۔ تم میں سے جسے کچھ کرنا ہو اسے موت کے حائل ہونے سے پہلے، مہلت کے دنوں میں اور مصروفیت سے قبل، فرصت کے لمحوں میں اور گلا گھونٹنے سے پہلے، سانس چلنے کے زمانہ میں کر لینا چاہیے۔ وہ اپنے لیے اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے سامان کو تہیا کر لے اور اس گزرگاہ سے منزل اقامت کے لیے زاد فراہم کرتا جائے۔ اے لوگو، اللہ نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کی حفاظت تم سے چاہی ہے، وہ جو حقوق تمہارے ذمے کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ اس نے تمہیں بے قید و بند، جہالت و گمراہی میں کھلا چھوڑا ہے۔ اس نے تمہارے کرنے اور نہ کرنے کے اچھے برے کام تجویز کر دیے اور پیغمبر کے ذریعے سکھا بھی دیے۔ اس نے تمہاری عمریں لکھ دی ہیں اور تمہاری طرف ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں ہر چیز کا کھلم کھلا بیان ہے، اور تم اپنے نبی کی زندگی دے کر مدتوں تم سے رکھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی اتاری ہوئی کتاب میں اپنے نبی کے لیے اور تمہارے لیے اس دین کو جو اس نے پسند ہے کامل کر دیا، اور اس کی زبان سے اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ افعال کی تفصیل اور اپنے امر و نواہی تم تک پہنچا دیے۔ اس نے اپنے دلائل تمہارے سامنے رکھ دیے اور تم پر اپنی حجت قائم کر دی، اور پہلے سے ڈرا دھمکایا اور آنے والے سخت عذاب سے خبردار کر دیا۔ تو اب تم اپنی زندگی کے بقیہ دنوں میں پہلی کوتاہیوں کی تلافی کرو اور اپنے نفسوں کو ان دنوں کی کلفتوں کا تحمل بناؤ، اس لیے کہ یہ دن کو ان دنوں کے مقابلے میں بہت کم ہے جو تمہاری غفلتوں میں بیت گئے بے شک، اور واز و پند سے بے رخی میں کٹ گئے۔ اپنے نفسوں کے لیے جائز چیزوں میں بھی ڈھیل نہ دو، ورنہ یہ ڈھیل تمہیں ظالموں کی راہ پر لے دے گی، اور مکروہات بھی سہل انگاری سے کام نہ لو، ورنہ یہ نرم روی اور بے پرواہی تمہیں معصیت کی طرف دھکیل کر لے جائے گی۔ اللہ کے بندو، لوگوں میں وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ ہے جو اپنے اللہ کا سب سے زیادہ مطیع و فرما بردار ہے۔ وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کو فریب دینے والا ہے جو اپنے اللہ کا سب سے زیادہ گناہ گار ہے۔ اصل فریب خوردہ وہ ہے جس نے اپنے نفس کو فریب دے کر نقصان پہنچایا، اور قابل رشک و غبط وہ ہے جس کا دین محفوظ رہا، اور نیک بخت وہ ہے جس نے دوسروں سے پند و نصیحت حاصل کر لیا، اور بدبخت وہ ہے جو ہوا ہوس کے چکر میں پڑا رہا۔ اور یاد رکھو کہ تھوڑا سا یار بھی شرک ہے، تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اور ہوس پرستوں کی مصاحبت ایمان فراموشی کی منزلت اور شیطان کی آمد کا مقام ہے۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ وہ ایمان سے الگ چیز ہے۔ راست گفتار نجات بزرگی کی بلندیوں پر ہے، اور دروغ کو پستی اور ذلت کے کنارے پر ہے۔ باہم حسد نہ کرو، اس لیے کہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ اور کینہ و بغض نہ رکھو، اس لیے کہ یہ نیکیوں کو چھیل ڈالتا ہے، اور سمجھ لو کہ آرزوئیں عقلوں پر سہو کا اور یاد الہی پر نسیان کا پردہ ڈال دیتی ہیں۔ امیدوں کو جھٹلاؤ، اس لیے کہ یہ دھوکہ ہیں، اور امیدیں باندھنے والا فریب خوردہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔